معاہدہ لوازن ختم ہونے میں ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ معاہدہ لوازن ختم ہوتے ہی 10 ممالک ترکی کا حصہ بن گئے۔ ترکی نے اپنا نام تبدیل کر دیا۔ 100 سالہ آزادی کا جشن منانے کے لیے ترکی میں زبردست تیاریاں۔ عمران خان کو دعوت نامہ پہنچ گیا۔ طیب اردگان کے لیے عمران خان کیوں اچانک بہت اہم ہو گئے؟ 2023 سے پہلے ترکی کا راستہ روکنے کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ دنیا کی بڑی پاورز اردگان سے کچھ عہد و پیما کرنا چاہتی تھیں تاکہ عظیم سلطنت عثمان بحال نہ ہو سکے، لیکن اردگان نہ بکا نہ جھکا۔ طیب اردگان کا دنیا کو بڑا سرپرائز، 10 ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ ترک قوم کا سر فخر سے بلند، ترک صدر جناب طیب اردگان کی اپنی قوم کو بڑی خوشخبری۔ قدرت طیب اردگان پر مہربان، ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم کرنے کی تیاریاں۔ ترکی دنیا کی بڑی سپر پاور کہلوانے کو تیار۔ پورا یورپ کانپ اٹھا، امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں پر بجلیاں گر گئیں۔ ترکی کے ہاتھ بڑا خزانہ لگ گیا، بھارت کو سانپ سونگھ گیا۔ تیل اور گیس کے ذخائر رکھنے والے ممالک حیران اور پریشان۔ پاکستان، چین کی ترکی کو مبارکباد۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے ترکی کی دشمنی میں فرانس کو کس بڑے مشن پر لگایا تھا جو اب امریکہ بھارت کے گلے پڑ چکا۔ یورپ کا ایشیا سے رابطہ ختم۔ اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ ناظرین، 2023 کا آغاز ہوتے ہی اردگان کا بڑا دھماکہ۔ ترک صدر کا امریکہ سمیت 10 ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا حکم۔ 12 گھنٹوں میں ترکی چھوڑو ورنہ جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اب ترکی میں اسی ملک کا سفیر رہے گا جو نئی سلطنت کو تسلیم کرے گا۔ ترکی یورپ کے خلاف بھڑک اٹھا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے امریکہ، فرانس اور جرمنی سمیت مغربی ممالک کے 10 سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مغربی ممالک کے 10 سفیروں نے ترکی کے خلاف مشترکہ بیان جاری کیا تھا، جس کے بعد طیب اردگان نے اپنے وزیر خارجہ کو حکم دیا کہ ان 10 سفیروں کو جتنی جلدی ممکن ہو ناپسندیدہ قرار دیا جائے۔ یہ اصطلاح کسی بھی شخص کو ملک بدر کرنے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے۔ جن ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا گیا ان میں امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، ڈنمارک، فن لینڈ، ہالینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے اور سویڈن شامل ہیں۔ انہوں نے ان افراد پر نامناسب ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے جب وہ ترکی کو نہیں جانتے۔ ہم ان کی اپنے ملک میں مزید میزبانی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک طرف باطل کی قوتیں کبھی پاکستان اور ترکی کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈال کر ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو کبھی معاشی پابندیاں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ترکی نے فیصلہ کر لیا وہ خلافت عثمانیہ کو دوبارہ بحال کر ہی دم لیں گے، جس کے بعد سے مسلم دنیا میں اردگان کی دھوم مچ گئی۔ قدرت ترکی پر مہربان ہو گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اسی ہفتے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جمعے کے روز اپنی عوام کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائیں گے، اور اس جمعے کے روز جناب طیب اردگان نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عوام کو یہ خبر دی کہ اللہ نے ان کے ملک پر خاص عنایت کرتے ہوئے گیس کا ایک بڑا ذخیرہ ملک کی ترقی کے لیے کھول دیا۔ بحر اسود سے دریافت ہونے والی یہ قدرتی گیس 2023 تک عوام کو دستیاب ہوگی۔ ترکی کے صدر طیب رجب اردگان نے حال ہی میں بحر اسود میں ترک ساحل کے قریب قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایک طویل عرصے سے ترکی گیس کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ سن 2023 تک ترکی وہاں سے گیس نکال کر استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ ناظرین، ترکی کے گیس کی تلاش کرنے والے جہاز فاتح نے بحر اسود میں 11.3 خرب کیوبک فٹ قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کر لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ترکی کی تاریخ میں قدرتی گیس کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ بحر اسود کے اطراف کے خطے میں قدرتی گیس ملنے کے بہت امکانات تھے اور وہ کئی سال سے گیس کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ 8 بار تلاش کی کوشش ناکام ہوئی اور 9ویں بار وہ گیس کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ترک صدر طیب اردگان کے اس بڑے ذخیرے کی دریافت کو قدرت کا ایک خصوصی عطیہ قرار دیا۔ بحر اسود کے قریب صوبے میں گیس دریافت ہونے والے علاقے میں ٹیونا ون ذخیرے کی ٹیسٹنگ، جائزہ اور انجینئرنگ تصدیق کے تمام مراحل مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب اس منصوبے کو سکاریا گیس فیلڈ کا نیا نام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں دریافت ہونے والے ذخائر کا یہ واحد خطہ ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور انشاءاللہ یہ ابتدا ہے۔
ابھی ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں وہاں سے تیل کے ذخائر بھی ملیں گے۔ ترکی کو بحیرہ روم سے بھی مزید خوشخبریاں متوقع ہیں۔ انہوں نے گیس اور تیل کے مزید ذخائر کی تلاش جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، فاتح اور یوریز ڈرلنگ جہازوں نے بحر اسود اور بحر روم میں گہرے پانی میں 9 مقامات پر ڈرلنگ کی ہے۔ ہم اپنے ملک کی توانائی کے مسئلے کو مکمل طور پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بحری جہاز فاتح سے لائیو لنک کے ذریعے ترکی کے وزیر خزانہ نے ان ذخائر کی دریافت کو ترکی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ترکی کی معیشت مستحکم ہوگی۔ ناظرین، امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق خطے میں لیونٹ ٹاس میں 3.5 ٹریلین مکعب میٹر قدرتی گیس اور 1.7 بلین بیرل تیل کا ذخیرہ ہے۔ ترکی کے ماہرین نے بحر اسود کے قدرتی گیس کے ذخائر کی دریافت کو ملک کی معیشت کے لیے مثبت قرار دیا۔ ترکی میں موجودہ سالانہ قدرتی گیس کی کھپت لگ بھگ 44.9 بلین مکعب میٹر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دریافت سے ملک کی توانائی کی تقریباً 7 سال کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ترکی کے انرجی اکانومی ایسوسی ایشن کے چیئرمین پروفیسر گورکن کمباروگلو نے دعویٰ کیا، 3 سال میں گیس کا استعمال شروع کرنا حقیقت پسندانہ ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ مزید بھی ذخائر دریافت کیے جائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم خطہ ارض پر نظر دوڑائیں تو ہمیں امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے۔ امت مسلمہ میں ہمیشہ قیادت کا بحران نظر آیا۔ ان کی قیادت کے لیے کئی ممالک نے کوشش کی، لیکن بری طرح ناکام ہوئے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، لیکن یہ آرگنائزیشن بھی بڑوں کے مفادات کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت امت کا یہ حال ہے کہ اس کی قیادت کرنے کے لیے کئی ممالک میں کشمکش جاری ہے۔ ترکی، سعودی عرب اور ایران مسلمانوں کی قیادت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ترکی، جس میں سن 2002 سے طیب اردگان اور اس کی جماعت کی حکومت ہے، وہ اسلامی دنیا کی قیادت کی خواہش کا کئی بار اظہار کر چکی ہے۔ ناظرین، صدر اردگان نے کئی بار کہا کہ ترکی واحد ملک ہے جو عالم اسلام کی قیادت کر سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب اردگان یہ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں سلطنت عثمانیہ کی میراث ہوگی۔ سلطنت عثمانیہ جو سوویت یونین سے بڑی تھی، یہ 22 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ مصر، یونان، بلغاریہ، رومانیہ، میسوڈونیا، ہنگری، فلسطین، اردن، لبنان، شام، عرب کے بیشتر علاقوں، شمالی افریقہ کے بیشتر ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت مسلم حکمرانوں کو اہمیت دیتی تھی۔ ترک صدر کو لگتا ہے کہ عالم اسلام کی قیادت کرنا ترکی کا تاریخی حق ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اب وہ سلطنت عثمانیہ کے 22 ملین مربع کلومیٹر کے سلطان نہیں، بلکہ ترکی کے صدر ہیں، جو اب گھٹ کر 7,83,000 مربع کلومیٹر میں سمٹ چکا ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو لگ بھگ سن 1299 میں قائم ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم کے ساتھ سن 1923 میں ختم ہوئی اور جدید ترکی بن گیا۔ ناظرین، صدر اردگان نے کئی بار کہا کہ ترکی واحد ملک ہے جو عالم اسلام کی قیادت کر سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب اردگان یہ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں سلطنت عثمانیہ کی میراث ہوگی۔ سلطنت عثمانیہ جو سوویت یونین سے بڑی تھی، یہ 22 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ مصر، یونان، بلغاریہ، رومانیہ، میسوڈونیا، ہنگری، فلسطین، اردن، لبنان، شام، عرب کے بیشتر علاقوں، شمالی افریقہ کے بیشتر ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت مسلم حکمرانوں کو اہمیت دیتی تھی۔ ترک صدر کو لگتا ہے کہ عالم اسلام کی قیادت کرنا ترکی کا تاریخی حق ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اب وہ سلطنت عثمانیہ کے 22 ملین مربع کلومیٹر کے سلطان نہیں، بلکہ ترکی کے صدر ہیں، جو اب گھٹ کر 7,83,000 مربع کلومیٹر میں سمٹ چکا ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو لگ بھگ سن 1299 میں قائم ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم کے ساتھ سن 1923 میں ختم ہوئی اور جدید ترکی بن گیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔